نادیہ ہے اور میں احمد کی بہن ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے احمد پر کسی آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے کا بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان نظر آتا ہے۔ ایک رات 2:30 بجے میرا بھائی معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر اچانک سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میرا بھائی ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اب وہ منظر جو دیکھے گا وہ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میرا بھائی کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بہت منع کیا کہ وہ اس عورت کے پیچھے قبرستان نہ جائے، لیکن آخر کار وہ ضد کر کے گھر سے باہر نکل گیا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو وہ عورت قبرستان کی طرف جا چکی تھی۔ میرے بھائی نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ پھر بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرا بھائی اس عورت کے پیچھے قبرستان تک پہنچ گیا اور وہ عورت اس کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو کیا کر رہی ہے۔ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئی۔ اس عورت نے بنا موڑے اپنی پوری گردن گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ میرے بھائی کی طرف تھا اور اس کا باقی جسم دوسری طرف۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میرا بھائی وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میرے بابا جان اسے گھر واپس لے آئے۔ اس نے گھر آتے ہی تمام گھر والوں کو اس حادثے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسی دن سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اسے اب نیند نہیں آتی، خوابوں میں وہی عورت آتی ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اچانک میرا بھائی کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور اس کے ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے اور اسی عورت کی طرح میرے بھائی نے اپنی گردن گما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاش زمین پر گر گئی۔